اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد خزائنه ولا تبيد معالمه ولا يشرك أحدا في حكمه ولا انقطاع لمدته ولا ما يفنى عنده ولا إله غيره والحمد لله ذي البهجة والكرام. والحمد لله الذي فضلنا على كل خلقه بولاية الحسين وخصنا من كل خلقه بمحبة الحسين ورفع مقامنا بذكر الحسين وجعلنا شفيعا بزيارة الحسين وجعل النار كلها لأعداء الحسين. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أبي القاسم محمد. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے کہ اس سلسلہ عشرہ مجالس ادارہ سخن سندھ نجف اشرف کی طرف سے چل رہا ہے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ادارے کے چلانے والوں کو اور ساتھ دینے والوں کو، ہر حوالے سے مدد کرنے والوں کو ان کی دلی نیک حوائجات پورا فرمائے، اور اس ذکر کو ہم رہیں یا نہ رہیں تا قیامت موجود رہنا ہے. ہم خاک ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، بس یہ کرم ہے اس ذات کا کہ جس ذات کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جس میں خود خدا بھی فخر کرتا ہے. آج 5 محرم الحرام ہے، ایام اعزا چل رہے ہیں، اور ان ایام اعزا میں
جتنا غم اور درد ہے پورے سال میں کسی بھی سوائے بعض ایام فاطمیہ کے، یعنی بعض ان ایام کے جن میں خصوصی شہادت ائمہ ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر یعنی میں یہ کہوں کہ جس وقت کے لیے، جس زمانے کے لیے، جن ایام کے لیے پورا زمانہ زمین سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر تمام فرشتے، جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اگر گریہ کرے وہ فقط و فقط یہ ایام ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم لا ریب عیب کتاب جو خود حکیم ہے، یہ کلام ہی اس کا ہے جس سے زیادہ کوئی حکمت رکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکیم کا کلام خود حکیم ہوتا ہے، اس میں حکمت پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ، کہ جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا یا چاہا یا چنا، یبتغی ابتغاء میں سے ہے طلب کرنا، سعی کرنا، یعنی جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ، توجہ کیجیے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چنا، اس کے لیے خدا نے کیا فرمایا؟ فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، نفی ابدی لے کر آیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے فقط یہ نہیں کہ قبول نہ کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے عقاب بھی ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ اسلام کیا ہے، یہ دین کیا ہے، اس کے لیے اتنی تاکید کیوں، اس پر اتنا زور کیوں؟ اب بعض امتیں یا بعض لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ دین ایک نہیں ہے، مثلا دین ابراہیم ہے یا دین اسماعیل ہے یا مختلف ادیان ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا تفاسیر قرآن کی نگاہ میں آپ جب ان کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو دین فقط و فقط خدا کے ہاں ایک ہے، لیکن اگرچہ شریعتیں تبدیل ہیں۔ اب دین اور شریعت، شریعت اخص ہے دین سے، شریعت اخص ہے دین سے۔ اب شریعت میں مختلف شریعت ہیں، شریعت ابراہیمی، شریعت اسماعیلی، شریعت محمدی، اب مختلف شریعتیں ہیں لیکن دین سب کے ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تفسیر والا لکھتا ہے کہ یہاں سے مراد یہ کہ فقط و فقط ان الدین، یعنی فقط و فقط دین، یہاں پہ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دین صرف ایک ہے جو کہ اسلام ہے۔ یعنی دین، اگر توجہ ہوگی تو میں نقطے دے پاؤں گا، تھوڑی یہ تمہید باندھ رہا ہوں، مشکل ہو شاید۔ ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی فقط و فقط دین ایک ہے، اور اس دین کے لیے اس دوسری آیت مومنون والی سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین اخذ کیا، کسی کے پیروکاری میں چلے گئے، آبا و اجداد والا دین دیکھا، پچھلی امتوں والے دین پہ چلے گئے، ان کی شریعت میں چلے گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں، دین اسلام صرف ایک ہے، بس فرق اتنا ہے کہ شریعت دین میں ناسخ اور منسوخ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ دین محمدی نے آ کر دین ابراہیم کو نسخ کر دیا، نہیں، شریعت جدا ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین ایک تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا دین یہی تھا، حضرت محمد مصطفیٰ کا دین وہی تھا، وہی۔ اب تسلیم امر اللہ، اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے امر کو تسلیم کرنا ہے، وہی اسلام ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ جزئی احکام میں اختلاف ہوتا ہے، ورنہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جزئی احکام میں ہر زمانے کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ اتنا
جس کے لیے اتنا زور دیا گیا، جس کو اتنا محدود کیا گیا کہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سنیں گے، تو اس دین کے لیے اللہ نے ضرور کچھ انتظام بنایا ہوگا. دیکھیں، انسان کو دو چیزوں سے بنایا گیا، جو سرے سے دو چیزیں. ایک ہے انسان کا جسم، اور اس کے بعد انسان کی ہے روح. توجہ ہے؟ ایک ہے انسان کا جسم، پھر اس میں روح ڈالی گئی. یعنی اب اللہ نے جس طرح انسان کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اسی طرح اللہ نے انسان کی روح، اللہ پر ذمہ داری ہے کہ انسان کی روح کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے. اب جسم کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ کیا مثلا خوراک ہو گئی. اللہ نے مختلف خوراکیں پیدا کی، مختلف. ایسا خدا نے چاہا کہ کبھی میرے بندے کو مشکل نہ ہو جائے، ہمیشہ ایک چیز کھا کھا کے تناول کر کر کے مشکل نہ ہو. خدا نے مختلف چیزیں عطا کر دی. آپ چاہیں تو پورا سال مختلف چیزیں کھا سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے جسم کی ضرورت کا نام ہے کھانا پینا خوراک، لیکن روح کی اگر ضرورت کو دیکھا جائے اسے کہتے ہیں ہدایت. اسے ہدایت چاہیے، اسے پتا چلنا چاہیے، اسے کوئی آ کے بتائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے. تو اللہ تعالی نے جس طرح انسان کی جسم کے لیے تمام ضروریات کو پورا کیا، اسی طرح خدا نے یہ نہیں چاہا. اب توجہ ہے نہیں، نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے ایسے نہ کیا پہلے راہ پر چلنے والوں کو پیدا کیا ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر ہادی بنایا ہو. یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. راستے پر چلنے والے پہلے موجود ہوں اور راستہ بتانے والا موجود ہی نہ ہو، تو پھر جو راستہ بتانے والا موجود نہ ہوگا، چلنے والا کہہ سکتا خدا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو خدا نے یہ کیا کہ پہلے ہادی بنایا. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر اللہ نے راستے پر چلنے والے بنائے. اب اگر آپ حقیقت میں ظاہر میں جائیں تو سب سے پہلے جناب آدم کو خلق فرمایا. اگر حقیقت میں چاہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا. توجہ ہے نہیں ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے. ان آدم بین ماء و طین، جناب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یعنی نہ ابھی پانی پر تیار تھا نہ مٹی تیار تھی، میں موجود تھا. تو سب سے پہلے خدا نے ہادی بنایا. کس لیے؟ اس دین اسلام کے لیے. اب 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے منتخب کیا اس دین کو، اس دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے. حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، مختلف انبیاء آتے رہے. سب انبیاء کا صرف کام یہ تھا دین خدا کی تعلیم کریں. اب نقطہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع ہے امام حسین علیہ السلام. اب یہ 20,000 انبیاء خدا نے اس دین کے لیے، اس دین کی تعلیم کے لیے پیدا کیے. 1,00,000 توجہ ہے، تعداد میں توجہ دیجیے گا. 1,24,000، 24 نہیں، 24,000 بھی نہیں، 1,24,000 تعداد ہوتی ہے. سالوں سے آ رہے ہیں، خدمت کرتے ہوئے دین کی آ رہے ہیں. لیکن رسول خدا نے یہ بتا دیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ فرماتے ہوئے کہ اے حسین تو وہ ہوگا کہ کربلا کا میدان ہوگا، 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا. یہ جو 1,24,000 انبیاء دین خدا کی تبلیغ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان 1,24,000 انبیاء کی خدمت کو اگر کوئی بچانے والا ہوگا تو وہ تو حسین ہوگا. یہ پورا دین اسلام، اس دین
اسلام کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا، ہر نبی کے بعد نبی، ہر نبی کے بعد ایک لمحہ بھی اس زمین کو ایسے خالی اپنے ہادی سے نہیں چھوڑا. تو اس لیے تو ہم شیعہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ہادی ابھی بھی موجود ہے. ناممکن ہے ارض ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دنیا ہو، لیکن ہادی نہ ہو، ناممکن ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے اس دین کا انتظام کیا، اس دین کو پہنچانے کا انتظام کیا، لیکن اس دین کو جس شخصیت حسین کہتے ہیں. اب اس دین میں کیا ہے؟ مثلا آپ آ جائیں آخری محمد تک، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تک آ جائیں. اللہم صلی علی رسول نے آ کر یہ بتا دیا، جیسے ہی ان جاہلوں اور عربوں میں رسول خدا آئے تو سب سے پہلے آہستہ آہستہ رسول خدا نے احکام دینا شروع کی. نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، جہاد کا دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو بھی اعمال ہیں سب کا دیا. آتے ہیں نماز پر. اب نماز سب سے زیادہ اسلام میں جس پر تاکید کی گئی ہے اسے نماز کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ جس چیز پر تاکید کی گئی اسے نماز کہتے ہیں. یعنی نماز کے لیے اتنی، اور نماز کے کیا فوائد بتائے گئے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نماز ہی ہے جو تجھے برائی سے بچا سکتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نماز ہی ہے جو معراج مومن ہے. یہ نماز ہی ہے. نماز پڑھو گے فلاں گناہ سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے جھوٹ سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے زنا سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے تہمت سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے غیبت سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے دوسرے گناہوں سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے دوسری عبادتوں پہ شوق ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پر اتنا زور دیا گیا کہ یہ کہا گیا نماز ہی عماد دین ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آگے والا جملہ سمجھ میں آئے گا. نماز کی اہمیت سمجھیے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے سے کہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز آپ کو ہر گناہ سے بچائے گی. یعنی نماز مومن کے لیے ہتھیار بنا گناہ سے بچنے کا، نماز ہتھیار بنا انسان بننے کا، نماز ہتھیار بنا مومن کا. توجہ ہے؟ یعنی سب گناہ سے بچانے والی نماز ہے، انسان بنانے والی نماز ہے. لیکن 61 ہجری میں امام حسین نے اس نماز کو بچا کے یہ بتلا دیا کہ ہر چیز کے جو چیز آپ کو بچائے ہر چیز سے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. اس دین اسلام کا صلوات اس دین اسلام کا عماد عمود قرار دیا گیا نماز کو. اور امام حسین علیہ السلام کو صرف اتنی حد تک نہیں، ہماری زبانیں قاصر ہیں، لیکن بس کیونکہ عشرہ محرم الحرام چل رہا ہے. اور کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں؟ کیا فائدہ دیا؟ بہت سے، مثلا دین اسلام کو بچایا ہر چیز سے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی مارکے میں اگر دو انسان لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اب آپ اگر کسی کو زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مقابل کو جانیے. آپ کو مولا حسین کی عظمت ایسے ہی تو معلوم ہوگی، لیکن امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں آئے تو یزید کو پڑھنا پڑے گا کہ یزید کیا تھا، وہ کیا چاہتا تھا، وہ کس طرح دین اسلام کو لے جا رہا تھا. اب ان کی مستند کتابوں میں، اب مستدرک علی الصحیحین ہیں، 6 اور کتابیں ہیں میرے پاس حوالے موجود ہیں جن میں المستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ ان یزید یزنا اہل الحرم، یزید
اہل حرم سے زنا کرتا تھا. اہل حرم کسے کہتے ہیں؟ اب آ کے کہتے ہیں بھائی اہل حرم میں بیوی بھی آ جاتی ہے. تو میں کہوں گا بیوی سے زنا نہیں ہوتی، جائز ہے، بیوی سے زنا نہیں ہوتی، لیکن آپ کی عبادت کہہ رہی ہے یزید اہل حرم سے زنا کرتا تھا. دوسری مختلف ان کے 6 کتابوں میں جو مستند ہیں، معتبر ہیں، جن میں یہ لفظ کہا گیا ان یزید یزنا ان امہ ان اخواتے، کہ یزید لعنتی اتنا مردود تھا کہ جو اپنی ماں اور بہنوں سے زنا کرتا تھا. لیکن پھر حسین کیوں آئے؟ اس لیے تو آئے اگر مولا حسین آئے یزید سے مقابلے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے. آج اگر ہمیں ماں اور بہن کا معلوم ہے، ان کی عزت و احترام کا علم ہے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی وجہ سے ہے. کیوں کہا گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو دین اسلام کہاں پہنچتا؟ یہ اتنا منحوس تھا. بہت سارے صحابہ جو ان کی نظر میں بھی صحابہ ہیں، وہ اس یزید ملعون سے دور ہو گئے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے. اور دوسرا یہ آپ سب کو مشہور ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھا تھا، کھڑے کر دیتا تھا وہاں پہ، کہتا تھا نہ نبی ہے، کوئی نبوت نہیں، کوئی محمد مصطفیٰ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، ہاشمی خاندان کے بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ نہیں ہے، سب چیز کا انکار کر بیٹھا تھا. اب میں کہتا ہوں اگر یہ کربلا واقع نہ ہوتی، امام حسین علیہ السلام نہ نکلتے، تو آج ہمیں بھی پتہ نہ چلتا. تو جب بھی اگر آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مد مقابل کو جانیے کہ وہ کیا تھا. اب آ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو امام حسین علیہ السلام کے رشتہ داروں میں تھا، صحابہ میں تھا، یہ تو ناممکن ہے. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ معاشرے میں مثال دی جاتی ہے کہ بھائی جو صحبت ہوتی ہے انسان کو دوسرے جیسا بنا دیتی ہے. اب اگر وہ یزید کے ساتھ رہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو صحبت وہی اختیار کرے گا. بلندر صلوات. آج 5 محرم الحرام ہے. اکثر طور پر آج جن شخصیات کا مسئلہ پڑھا جاتا ہے وہ اون و محمد ہیں. یہ 2 شہزادے پوری کربلا میں یہ ایسے 2 شہزادے ہیں. جناب حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب 11ویں محرم کا دن آیا تو جب اسیر کیا گیا تمام ہاشمی خاندان کو، خاندان زہرا کو، تو صبح کے ٹائم تمام شہزادیوں کو، تمام اسیروں کو مقتل سے گزارا گیا. تو جیسے ہی شہزادیوں کی، بیویوں کی مقتل پر نظر پڑی تو ہر بیوی اپنے اپنے شہید کی طرف جاتی اور وہاں پر جا کے گریہ کرتی. لیکن حمید کہتا ہے میں نے دیکھا 2 ایسے شہزادے ہیں یا 2 ایسے شہید ہیں یا 2 ایسی لاش پڑی ہوئی ہیں جن پر کوئی گریہ نہیں کر رہا. تو حمید کہتا ہے میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس گیا، مولا یہ تو کون ہے؟ کیا ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے کہ جو آ کر ان پر روئے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے حمید نہیں، ان کی ماں ابھی زندہ ہے. ان کی ماں میری پھوپھی سیدہ زینب ہے، لیکن میری پھوپھی سیدہ زینب نے امام حسین سے وعدہ کیا ہے کہ اے حسین میں تیرے سوا کسی کو نہیں روؤں گی. تو عزادارو آج آئیں ہم ان 2 شہزادوں پر گریہ کریں جن کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی خاطر، اس دین کی خاطر اپنے بیٹوں پر گریہ نہ کیا. عزادارو جیسے ہی 10ویں محرم کی رات آئی تو ہر بی بی دیکھیں کیا مقام تھا، کیا سوچ تھی.
ہر بیوی اپنی اپنی اولاد کو تیار کر رہی تھی، بیٹا صبح سب سے پہلے تو شہید ہونے جانا، صبح سب سے پہلے تمہارا نام ہو حسین کی مدد کرنے والوں میں۔ ہر بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بیٹا ایسا نہ ہو، جناب اکبر کی ماں کہہ رہی تھی اکبر ایسا نہ ہو تو رہ جائے، جناب اون محمد کی ماں کہہ رہی تھی جناب اون محمد ایسا نہ ہو کہ تو رہ جائے۔ یعنی اس قدر اشتیاق شہادت تھا، اس قدر اشتیاق شہادت تھا، ہر بی بی اپنے اپنے شہزادوں کو تیار کر رہی تھی۔ میں کہوں گا کہ عورت کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اپنے جوان بیٹوں کو انہوں نے کس طرح الوداع کیا ہوگا۔ صبح عاشور ہوئی، ہر بی بی انتظار میں ہے کہ کب میرے بیٹے کو اجازت مل رہی ہے، کب وہ شہید ہونے جا رہا ہے، کب میرے حسین، کب میرے مولا حسین کے سپاہیوں میں، میرے مولا حسین کے ساتھیوں میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ تو چلتے چلتے جب سیدہ زینب نے دیکھا اون محمد ابھی تک گھر میں موجود ہیں، ابھی تک خیمے میں موجود ہیں، ابھی تک نہیں گئے، تو پوچھتے ہیں اون محمد بتائیں آپ ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ تو اون محمد جواب دیتے ہیں امی جہاں ہم تو ماموں کے بعد 12 مرتبہ گئے، لیکن وہ تو ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ تو بس آزاد اور مختصر کرتا چلوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیدہ زینب نے کیا کہا اپنے بھائی کو، کیا الفاظ کہے کہ اس مولا حسین نے اجازت دے دی۔ سیدہ زینب نے اپنے شہزادوں کو تیار کیا، اپنے شہزادوں کو تیار کیا اس جنگ کے لیے، اور اس کے بعد ایک کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا گھوڑے پر، اور دوسرے کو مولا عباس علیہ السلام نے سوار کیا۔ میں کہوں گا آپ بتائیں اگر چھوٹے سے کم سن بچے ہو، جب معلوم ہو کہ یہ فقط ایسے راستے میں جا رہے ہیں، خطرہ ہے فقط تھوڑا سا، لیکن پھر بھی ماں کو سکون نہیں آتا۔ لیکن ایک ایسی ماں جس کو پتا ہو کہ میرے بیٹے اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، موت کے لیے بس امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام نے سوار کیا شہزادوں کو، جناب اون محمد چلے میدان جنگ کی طرف، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے کرتے نہر فرات کی طرف قریب آ پہنچے۔ جب آ کے نمی دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے بھیا کاش ہم سکینہ کی مشق لے آتے، ہم تو فرات کے قریب ہیں، ہم کاش مشق لے آتے ہیں۔ جناب علی اصغر 3 دن سے 6 ماہ کا صغیر پیاسا ہے، کاش ان کو پانی مل جاتا۔ دیکھیے ہے کتنے کم سن، لیکن پھر بھی اپنے لیے نہیں سوچ رہے۔ ہر کربلا کا چاہے چھوٹا ہو بڑا دوسرے کی پیاس کو یاد کر رہا تھا۔ بس آزادہ ہو، اسی درمیان میں سیدہ زینب کو بیبیوں نے آ کر کہا اے سیدہ زینب، اے ہماری سردار، مبارک ہو آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے نہر فرات کے قریب آ پہنچے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے جیسے ہی یہ سنا نا تو سجدے میں چلی گئی، جیسے ہی سجدے میں چلی گئی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیسے ہی سجدے سے اٹھی بیویوں نے پوچھا کہ سیدہ کیا ہوا، آپ کیوں رونے لگی ہیں، آپ کیوں سجدے میں چلی گئی؟ تو سیدہ کہتی ہے میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ کہیں میرے بیٹے سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لے، اصغر سے پہلے پانی نہ پی لے۔ تو اس طرف نہر فرات کی طرف منہ کر کے کہا سیدہ زینب نے جب ان ملعونوں نے دیکھا کہ ہم ان دو کم سنوں کو نہیں مار پا رہے ہیں تو ان لوگوں نے میٹنگ کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، پہلے ایک یا دو فوجی بھیج رہے تھے، پھر انہوں نے دستہ فوجیوں کا بھیجا۔ چھوٹے تھے، کم سن تھے، کتنی جنگ لڑتے ہیں۔ جب وہ دستہ ہو کر تعداد میں آ کر ان چھوٹے شہزادوں کے سامنے آئے تو بس کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے کوئی تلوار مارتا تھا، کہیں سے کوئی نیزہ مارتا تھا۔ بس عزادارو یہ جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادے گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی زمین پر آئے مولا حسین اور مولا عباس علیہ السلام جلدی اون محمد کی طرف پہنچے اور آ کر
اندر ایک کو مولا عباس نے لیا اور دوسرے کو مولا حسین علیہ السلام نے لیا. یہ سنیے, صرف اس نقطے پر غور کیجئے گا. بس عزاداروں, جیسے نا مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور مولا عباس علیہ السلام کے ہاتھوں میں دونوں شہزادے آئے, سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا, اے مولا حسین, اے مامو جان, ہماری امی جان کو جا کے کہنا, ہمیں تمہاری جان کی قسم, ہم نے علی اصغر سے پہلے پانی نہیں پیا, ہم نے سیدہ سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیا. بس عزاداروں, جیسے ہی مشکل سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام جناب اون محمد کو لے آئے خیمے میں کہتا ہوں نہیں معلوم عثمان نے کس طرح برداشت کیا ہوگا جب نظر پڑی ہوگی دو کم سن شہزادوں پر. ایک ہوتا پھر بھی معلوم ہوتا ہے, دو کم سن شہزادے لخت جگر, ہماری اگر چھوٹی سی اولاد کو چھوٹی سی چوٹ آتی ہے یا اگر رات کو صرف سوتا نہیں, ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی, پریشانی میں ماں باپ گریہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. بس عزاداروں مجھے بتائے, جب سیدہ زینب نے اپنے دونوں قبض شہزادوں کو تیروں اور تلواروں میں دیکھا ہوگا کس طرح برداشت کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.